السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم 7واں سبق پڑھیں گے، الدرس السابع۔ 7واں سبق حرف تنکیر اور حرف تعریف سے متعلق ہوگا۔ 7واں سبق حرف تنکیر اور حرف تعریف سے متعلق ہوگا۔ عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلے سبق کا حصہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ کیا جاتا ہے۔ جیسے رجل اسم نکرہ ہے، رجل اسم نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی ایک مرد یا ایک مرد۔ ماء اسم نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کچھ پانی۔ ماء اسم نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کچھ پانی۔ مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنبیہ: بعض اوقات اسم علم پر بھی تنوین آتی ہے، حالانکہ اسم علم معرفہ کی اقسام میں سے ہے، لیکن بعض اوقات اسم علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد عمر زید، محمد عمر زید۔ ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھیں۔ ال عربی کا حرف تعریف ہے۔ حمزہ لام زبر ال عربی کا حرف تعریف ہے، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں، لام تعریف کسی اسم نکرہ پر آئے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، لام تعریف کسی اسم نکرہ پر آئے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور اسے معرف باللام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں، چنانچہ فرس اسم نکرہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے کوئی ایک گھوڑا، یعنی کوئی بھی گھوڑا، کوئی عام گھوڑا۔ اور اس فرسن کے اوپر جب ہم الف لام لگائیں گے، الفرسو، تو یہ مخصوص گھوڑا بن جائے گا، الفرسو مخصوص گھوڑا، اور یہ اس میں معرفہ ہے۔ اگر تنوین والے لفظ پر آئے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، جیسے رجل کے لام کے اوپر تنوین ہے، جیسے رجل سے الرجل، کہ جب ہم نے رجل کے ساتھ الف اور لام داخل کیا تو لام کی یہ تنوین ساقط ہو گئی، الرجل۔ معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ ہو تو، یعنی معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ ہو تو، معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آئے، یعنی معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھیں گے، معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھیں گے، اس وقت ال کا حمزہ۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلے سبق کا حصہ ہے یہ سبق۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے، اس وقت ال کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تلفظ سے ساقط ہو جائے گا۔ جیسے باب البیت،
باب البیت، اس مثال میں معرف باللام سے پہلے بابل کا لفظ ہے۔ جب ہم نے معرف باللام سے پہلے بابل کا لفظ لایا تو اس میں ال کا حمزہ یعنی یہ حمزہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، تو ہم پڑھیں گے باب البیت، گھر کا دروازہ۔ یہاں باب البیت پڑھنا غلط ہوگا، یہاں باب البیت پڑھنا غلط ہوگا۔ تنبیہ: لام تعریف کے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں۔ لام تعریف کے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں، مگر من کو زبر دیا جاتا ہے، یعنی اگر لام تعریف سے پہلے لفظ من آئے تو من کو زیر کے بجائے ہم زبر دیں گے، جیسے کہ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عن کو انل بیت، یہاں لام تعریف سے پہلے لفظ عن آیا تو ہم نے عن کے نون ساکن کو زیر دیا اور ہم پڑھیں گے انل بیت، گھر سے۔ اور جب لام تعریف سے پہلے لفظ من آئے تو من کو ہم زیر کے بجائے زبر دیں گے اور ہم پڑھیں گے من البیت۔ یہاں من البیت نہیں پڑھیں گے من البیت، بلکہ ہم نون ساکن کو زبر دے کر پڑھیں گے من البیت، گھر سے۔ جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو یعنی جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش والا لفظ معرف باللام سے پہلے ہو تو۔ جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جب تنوین والا لفظ معرف باللام سے پہلے ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ زیدن کے بعد العالم ہو تو ہم پڑھیں گے زید العالم، کہ یہاں تنوین کے بعد العالم کا لفظ ہے تو ہم نے نون کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ پڑھا اور ہم پڑھیں گے زید العالم۔